یہ جڑی حدیث پاک چلتی علم حاصل کرو چاہے چین جانے صحیح مانا وچلا راز مصطفیٰ کریم دا سمجھ آ جانا جو سونے نبی پوری دنیا کے ملک پیسہ جے کرے سکولی کتے دے مطلب کی گل تو سکول دا علم چین چو آیا ہے یا یورپ چو تو پھر سونا نبی یورپ کے کسی ملک کا نام لینا چین چ تو آیا ہی نہیں پنن واسطے چشتی آتا میں بھی تیار ہوں پر گل تو کسی سر کی کر بغیر میں تو کھانے بہن والی گل ہو پھر بھائی جیل آپ تو ویختے سڑتا ہے یہ جو آدھے نے بھی کہڑی تعلیم سی یہی سی یہ تو آئی ہے یورپ پلو چین والے تو آئی ہی نہیں کہ آئی ہے تو سرکار نو پتا کوئی نہیں سی برطانیہ کا کی خیال ہے ہاں سرکار نو تو ہور کسی ملک کا پتا نہیں سی آج چین دے تو جی جانتے سن تو کیڑی اکھی آئی سی جتھے والا بھی سین آیا ہے اتنے والا بل برطانیہ فرما دیں والا بل امریکہ فرما دیں سمجھ نہیں لگی یہ جڑی یورپ کی دنیا ہے پرانی کسی چ کوئی لگا کی وجہ ہوں ایڈے سونے محبوب جڑا بغیر رب دے بلایا بولے نا کیا مطلب بغیر رب دے بلایا کہ جو بولتا وہ مرضی نال بولتا ہوں پسند رب دی یہ سی مرضی یہ سی جڑا مرضی تو بغیر نہیں بولتا ایڈا حکمت جدو بولتا ہے تو فرماندے نے سوائے حق دے ایک صحابی جو ال لگا لکھدا سی حضور کدھر ہر گل لکھی جانا فرمایا لکھ سوائے حق دے اس زبان چ کچھ نہیں نکلتا جس زبان چ سوائے حق دے کچھ نہیں نکلتا تو وہ سرکار فرما گئے نے ولو بسین پاویں چین کوئی گل ہے چین دا کوئی نام تے نہیں سونے کی زبان پہ آیا میرا نبی کلیا اتفاقیہ بن جائے بولن نہ وہ تو حکمت ہوں حکمت دا پیٹ میں کھولنا جہاں کسی طرح اگے اج تک کھولیا یہ ہوئی حدیث لکھی جواہر النصوص کتاب امام عبد الغنی نابلسی شرح ہے فصوص الحکم دی فصوص الحکم شریف شیخ اکبر ایک گل لکھی اس گل دے تحت امام عبد الغنی نابلسی حدیث لیا تو پھر مانا بیان کیتا ہے پہلے ہوں گل بیان کرنا جڑی فصوص الحکم فصوص الحکم وہ کتاب ہے جنہوں ساڈا تاجدار گولڑا میرے علی سب کن پڑھتا پڑھا تو سمجھتے بھی وہی سن یا پھر انہوں دا کوئی خاص خلیفہ میرا پیر امام شاہ امام الاولیاء سرکار ورگا آپ پڑھتے پڑھاتے سن انہوں تو بعد سمجھنے والے رہی کو نہ عرب نہ جم سب مر مکے ختم ہوں سونے وہ واقعی گل کی لکھی ہے شیخ اکبر گل یہ لکھی آپ فرماندے کہ سادے تے کشف نال گل کھلی ایک وقت آئے گا قرب قیامت روئے زمین دے نبی پاک دی شریعت نو جاننے والے سارے ختم ہو جائیں شریعت نو جاننے والے ایک بندہ چین چ پیدا ہوئے پہلا پتر حضرت آدم علیہ السلام دا شیس علیہ السلام وہ نبی سن وہ نبی نہیں ہون گے لیکن صفت اخلاق شانہ دی جھلک انہاں والی ادھر ہوگی یہ عکس تے پرتو ہون گے
شیش دا معنی ہوتا ہے جی ایسا کہنے اللہ بخش، وہی نام اس بزرگ دا ہونا جڑا ملک چین پیدا ہو، ساری دنیا دا علم مک جائے گا شرع دا، صرف آخری اور پھر یہ بھی نام لکھا ہے کہ بچے جمن دا سلسلہ ختم ہو جانا، اس لیے کوئی بچہ نہیں اس کے بعد پیدا ہو، جب وہ پیدا ہونے اس کے بعد کوئی پتر نہیں پیدا ہونا، وہ آخری پتر ہونا، ادھر ابتدائی پتر ادھر آخری پتر، یہ مناسبت ہونا نا، وہ شرع دا نبی تھی، یہ شرع دا عالم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا آپ کو یہ واقعہ انہیں بیان کر دیکھ، امام عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالیٰ نے جواہر النصوص میں آگے لکھ رہے ہیں کہ جڑا حدیث چاہیا ہے اطلب العلم ولو بالسین، فرمایا یہ رمز اور اشارہ اسی کی طرف ہے جب ہر طرف سے دین مک جائے گا تو ایک کو لڑا پڑا۔ اور یہ بھی روڑے مک گئے کہ سواد اعظم دے پیچھے چلنا، پوری دنیا جہالت ہونی ہے، گلی ڈنڈے کھیڈے ممبر دے جڑ گئے جو میں مفتیاں مولویاں دے ہاتھ چ بانٹے پڑا دو، بانٹے جان دو یا نہ چیز کو لا کے گوڈے مدے کرن، میں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ چھپے پیت جڑے اے لانتیاں نو ساری زندگی کھانگڑا نہیں سمجھ نہیں آئی، چٹی دھپے کر بیٹھے چٹی ان شاء اللہ عزیز بھیت کھول کے دس دیا کرا، کیوں کہ میں کسی مولوی کا فیض یافتہ نہیں، میں کسی فقیر کا فیض یافتہ، اللہ کے فضل، اللہ کے فقیر میں پھر دی نظر پا دین، پتہ نہیں کی کھول دیں، میرے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ لیکن ایک نعرے بھی گل جی میرا فقیر کا بن جامنا سکنا، یعنی بابا جا کے بہ گیا تو بن گیا نا، فنا ہو جائے۔ مستفا دین دی، میں دین دی گل پکی میرے تو کیوں پیٹ کھولتے ہیں، ہکے بکے ہوتے ہیں سارے، کیوں کھولتے ہیں پیٹ؟ اس واسطے میرے اندر ایک غیرت رب رکھی، میں آنا جڑا دین نبی تو ادھر ادھر بنتا ہے نا، میں یا اللہ جہل مر جا میں اندر کو علم نہیں لا سکتا، میں استاد بناوا، میرا دل نہیں گوارا کرتا جڑا میرے مستفا کے خلاف ہے میں استاد بنا، یا اللہ میں مر جاگا ٹھیک ہے، میں تینوں آخا گا بس جنہ مینو آتا سی میں انہیں لے آتا، وہ آتا تو جی ساری غیرت رکھنا تو غیرت والے دل میں چلنے تینوں وہ دیا گے جا کسی نہیں دتا، میں اللہ کے فضل والے ابن تیمیہ نو پھڑ لوا تو انہوں نے کچھ کر دیا، میں ابن قیم نو پھڑ لوا انہوں نے کچھ کر دیا، میں البانی محدث نو پھڑ لوا انہوں نے فاٹیاں میں نارا بھائی قسم خدا بھی کر کے نہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ رب وحدہ لا شریک ایسی گل سمجھا ہے جی امامہ کو لب دیے یہ بےمانہ چ کسی کو نہیں لگتا، یا ہو سکتا ہے کسی امام کو ہی نہ لبے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، میں آزمایا ہے، کسی بھی نہیں لکھی تو وہ بھی آ جاتی۔ آج مولانا نذیر نے ایک نقطہ سمجھایا لیکن اتنے بیان کرنے والے گواہ بیٹھے وہ کسی تھان سے نہیں دکھا سکتے، لکھا ہوا لیکن رب نے اتنے بیٹھے گڈی لکھ دے یہ میں انہوں مشورہ دینا جڑے غیرت کڈ کے اندروں ہے آخری قسم خدا دی جڑے دین ہوندی نا، یعنی دینی گرفت، میرے لفظوں کا غور ہوئے، دینی گرفت جڑی ہوتی ہے بندے کی ٹھلی ہو جاتی، جاؤ فاسق فاجر استاد ہوئے، بے ایمان استاد ہوئے، بد مذہب استاد ہوئے، جدو جائے گا شاگرد دے دینی گرفت ہوتے چلا جائے میرے وقت دے ضرور دینی گرفت کمزوری آ جاتی، کیوں آخر استاد ہوا
وہ آتا یار یہ عزت کرنی میرے کی کچھ آخا کیویں آخا بس گل ٹھلی ہو گئی ٹھلی ہو گئی رب آتا جی ڈلی ہو گئی تو مڑ جا خسمے کہا آپ ڈلیا کھ نہیں دیں آپ کون دیں گے لٹ ہو گئے ایک منٹ دس تیرا ہوئے دشمن اندر کو تیرا سجن جا کے بوے تو روزانہ جا کے گوڈے منہ مار کے بوے تو گوارا کرے نا پھر اب کیوں گوارا کرے کرنے والی یار کوئی ہے گل کرنے والی یہ شرع صدر کا ایک ذریعہ ہے شرع صدر سینے کھل جان پڑھیاں پڑھی مفتی ارب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی کے حقائق پر مبنی ایسے روحانی بیانات جنہیں سن کر مرد مسلم نیند غفلت سے بیدار ہو کر اپنی منزل حقیقی کی طرف انشاءاللہ تعالی روا دواں ہو جائیں گے۔